غزہ کے باشندوں کے لیے اپنی جان بچانے کا واحد راستہ رفح کی گزرگاہ ہے، لیکن ان کے لیے اپنی جان بچا کر نکلنے کا واحد راستہ بھی بند ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ فلسطینیوں کے لیے زندگی کی علامت ہے۔ یہ گزرگاہ کہاں واقع ہے اور مصر اس سرحدی گزرگاہ کو کیوں نہیں کھول رہا؟ رفح کراسنگ غزہ کی پٹی کے ان باشندوں کے لیے اپنی جان بچانے کا واحد راستہ ہے جو اسرائیلی بمباری سے خوفزدہ ہیں اور یہاں سے نکل جانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی پر زمینی حملے کے خدشات میں گھرے فلسطینی شہری فرار ہونے کے لیے جنوب میں واقع رفح کراسنگ پر پہنچ رہے ہیں۔ یہ کراسنگ دوہری شہریت کی حامل افراد کو غزہ سے نکالنے کے ساتھ ساتھ امدادی سامان غزہ پہنچانے کے لیے کھولی جا سکتی ہے۔ تاہم ان رپورٹس میں کراسنگ کھولنے کے ممکنہ وقت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ رفح کراسنگ ایک سرحدی گزرگاہ ہے جو غزہ کی پٹی کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ غزہ کی پٹی کو مصر کے صحرائی سینا سے ملاتی ہے۔ اس کے علاوہ غزہ کی پٹی میں دو اور سرحدی گزرگاہیں بھی ہیں جن کا نام ایریز اور کریم شالوم ہے۔ ان میں سے ایریز کراسنگ شمالی غزہ کو اسرائیل سے ملاتی ہے، جبکہ کریم شالوم بھی اسرائیل اور غزہ کے درمیان ایک گزرگاہ ہے، لیکن اسے صرف تجارتی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں سرحدی گزرگاہیں اس وقت بند ہیں۔ حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر ہونے والے حملے کے دوران ایریز کراسنگ کو بھی بری طرح نقصان پہنچایا تھا۔ حماس کے حملے میں 1300 سے زیادہ اسرائیلی شہری مارے گئے۔ اس حملے کے چند دن بعد اسرائیل نے اعلان کیا کہ ایریز اور کریم شالوم کراسنگ بند رہیں گی۔ ایسے میں جب اسرائیل نے غزہ پر فضائی حملوں کا آغاز کیا تو عام فلسطینیوں کے لیے غزہ کی پٹی سے نکلنے کا واحد راستہ رفح کراسنگ بچ گیا۔ غزہ کی پٹی کو انسانی امداد فراہم کرنے کی کوشش کرنے والے بین الاقوامی ادارے بھی اس گزرگاہ کے ذریعے امدادی سامان سے لدے اپنے ٹرک غزہ کے اندر لے جا سکتے ہیں۔ مصر کی وزارت خارجہ نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ وہ بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والی پروازوں کو شمالی سینائی کے العریش ہوائی اڈے کی طرف موڑ رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں غزہ کی پٹی تک ایندھن اور امدادی سامان پہنچانے کے لیے درجنوں ٹرک رفح کراسنگ کے باہر قطار میں کھڑے ہیں۔ اسرائیل پر حماس کے تازہ حملے کے بعد رفح کراسنگ سے متعلق خبروں میں تضاد دیکھا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ گزرگاہ حماس اور مصر کے کنٹرول میں تھی۔ مصر اور حماس اس گزرگاہ سے آنے اور جانے والوں کی نقل و حرکت کو کنٹرول کرتے تھے، لیکن اسرائیل کی جانب سے شدید بمباری کے بعد رفح کراسنگ کو بھی بند کر دیا گیا تھا۔ مصری میڈیا میں شائع ہونے والی خبروں کے مطابق 9 اکتوبر کے بعد سے یہ گزرگاہ بند ہے۔ اس کی وجہ اسرائیل کی جانب سے ہونے والے فضائی حملے بتائے جاتے ہیں جن میں سرحد کے دونوں طرف لوگ زخمی ہوئے۔ 12 اکتوبر کو مصری حکومت نے اسرائیل سے کہا تھا کہ وہ رفح کراسنگ کے قریب بمباری بند کرے تاکہ غزہ میں لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جا سکے، لیکن اس کے ساتھ ہی مصر نے واضح کیا کہ وہ اس گزرگاہ کو اس وقت نہیں کھولیں گے جب تک اس کے ملازمین کی حفاظت کی ضمانت نہیں دی جاتی۔ مغربی ممالک اس بات کو بھی یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رفح کراسنگ غزہ میں غیر ملکی پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے انسانی امداد کے ساتھ ساتھ ایک محفوظ راستہ بن جائے۔ برطانوی وزیر خارجہ جیمز کلیورلی اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ وہ اس گزرگاہ کو کھولنے کے لیے اسرائیل اور مصر کے ساتھ ساتھ خطے کے اہم سیاسی رہنماؤں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ اس کے شہریوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ رفح کراسنگ کی طرف بڑھیں، کیونکہ اگر یہ کراسنگ کھلتی ہے تو یہ بہت محدود وقت کے لیے کھلے گی اور وہاں پہنچنے کے لیے بہت کم وقت ہوگا۔ ان افواہوں کی وجہ سے غزہ میں رہنے والے لوگ اس گزرگاہ کے کھلنے کی امید میں رفح کراسنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ پیر کو کچھ رپورٹ سامنے آئی تھیں کہ جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ جنگ بندی کا معاہدہ طے پانے کے بعد رفح کراسنگ کو کچھ عرصے کے لیے کھول دیا جائے گا۔ یہ خبر سن کر رفح کراسنگ کے پاس لوگوں کی بھیڑ جمع ہوتی نظر آئی ہے۔